امریکہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہمیں وہاں سے نکلنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو یہ جو جملے ہیں امریکی صدر کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹس پر مبنی جملے ہیں بطور اسپیکر نیشنل اسمبلی؟ دیکھو یہ تاریخ بتائے گی، یہ تاریخ بتائے گی، اور تاریخ اس کی کو جس نظر سے دیکھے گی وہ دنیا جانتی ہے کس نظر سے دیکھے گی. میں اس وقت جو ہے نا اس کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کی ایک بہت بڑا رول ہے اور انہوں نے ایک بڑا کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا تمام مطلب اس وقت جو پاکستان ہے یہ آن بورڈ ہے تمام، خاص کر امریکہ، چائنا، رشیا کے ساتھ جو ہے نا، ایران کے ساتھ بھی، جتنی بھی انٹرنیشنل بڑے بڑے پاور کوریڈورز ہیں اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا سے کے ساتھ مل کے کوئی ڈیسیجن لی جائے. تو امریکہ ایک امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے یہ ہسٹری بتائے گی کہ جو بائیڈن صاحب نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے. اور مطلب امریکہ کتنا آن بورڈ ہے؟ ہمیں تو ٹیلی فون کا انتظار ہے، کچھ ہلکے سمجھتے ہیں. وہ ٹیلی فون آیا، کوئی واٹس ایپ میسج آیا نہیں آیا امریکی صدر جو بائیڈن کا، جس کے حوالے سے مسلسل چمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اور آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ بائیڈن صاحب فون کریں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی. تو وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو ایک تو ہمیں کسی فون کا انتظار نہیں ہے کیٹیگوریکلی، بالکل کسی فون کا انتظار نہیں ہے، نہ ہم یہ فون کے کوئی توقع رکھتے ہیں. اگر وہ مناسب سمجھتے کرے، نہ مناسب سمجھے نہ کرے. دیکھو ہم ایک آزاد قوم ہے. پھر آن بورڈ کیسے ہیں؟ دیکھو ڈفرینس تو ہے نا. یہ تو اب میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں نا، یہ ڈپلومیسی کے لیول پہ جو ہماری ڈپلومیسی ہو رہی ہے نا، اس میں تمام دنیا جو ہے نا اس وقت آپس میں رابطے میں ہے، کانٹیکٹ میں ہے. اور خاص کر چونکہ امریکہ کا ایک رول ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ، چائنا، رشیا یا جتنے نیٹو فورسز ہیں اس کے ساتھ ڈپلومیٹک مطلب ریچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہم کسی ملک کی ڈکٹیشن نہیں لیتے. پرائم منسٹر عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم دنیا کے امن کے ساتھ ہے، کنفلکٹ کے ساتھ نہیں ہے. کنفلکٹ میں ہم کسی ملک کو اپنے ملک کو استعمال نہیں کریں گے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایشوز پہ فوکس رکھیں. اپنے جو ہمیں سیریس ایشوز ہے، کرونا کی وجہ سے جابس اپرچونیٹیز ہے، مہنگائی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کریں اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم صرف اور صرف اپنے ملک کی عوام کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. باقی یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں ہوگی. سو وی آر اسٹل انٹیکٹ ود ایبسلیوٹلی ناٹ پالیسی. یس، مطلب ایبسلیوٹلی ناٹ مینز ایبسلیوٹلی ناٹ. یس، ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا بات ہے، زبردست. کیا حالیہ افغان طالبان اور ماضی کے افغان طالبان میں کچھ فرق محسوس کیا؟ آپ تو خود پختون ہیں اور آپ کے بڑے مطلب فیملیز ایکسچینج ہوتی ہیں، فیملی ادھر بھی ادھر بھی، اب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. فرق ہے سب سے زیادہ تو جو آپ نے کہا کہ آپ پختون ہیں، ہم زیادہ متاثر رہے ہیں. ہمیں اس تکلیف کا احساس ہے کہ کتنی تکلیف سے شو کو گزرے ہیں. اگرچہ میرا ڈسٹرکٹ اس لیول پہ زیادہ نہیں رہا کیونکہ میں ہم سوابی جو ہے نا ہم کلوز ہے، لیکن بیسکلی پوری پختون قوم جو ہے نا اس ٹرامے سے گزرے ہیں، جس ایک تکلیف اور ذہنی خوف سے گزرے ہیں، ایک سانحوں سے گزرے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک یہ ایک قوم ہے. یعنی افغانستان کی جو اس طرف اور پاکستان کے اس طرف یہ ایک ہی فیملی رہتی ہے، ادھر وزیر ادھر وزیر. اچھا گھر ادھر ہے، زمین ادھر ہے، اور زمین ادھر ہے اور کاروبار ادھر ہے. یہ تو ان کا آنا جانا ہوتا تھا، رشتے ہیں، کوئی ایک بھائی ادھر ہے اور دوسرا بھائی ادھر ہے. یہ وزیر ہو گئے، مسعود ہو گئے، یہ ممند ہو گئے، یہ باجوڑی ہو گئے. یہ مطلب آپ کی دیر جو دیر کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ یہ ایک ہی لوگ ہیں. آپ زیادہ افیکٹیز میں سے ہیں. زیادہ افیکٹیو. پھر جو آپریشنز ہوئے ہیں، جس آپریشن کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری کمیونٹی تباہ ہو گئی، ہماری پوری اکانومی تباہ ہو گئی. مجھے بتاؤ نا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ آیا، یعنی ہمارے بزنس تباہ، ہماری اکانومی کو بری طرح متاثر رہی، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ہمیں ہوا کہ روزگار کی اپرچونیٹیز بہت متاثر ہو گئی. وہاں وار اکانومی بن گئی. اکانومی جو نا وار اکانومی، مطلب ابھی وار اکانومی کو آپ ریگولر اکانومی میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی مجھے بتاؤ نا، فاٹا میں اس وقت وزیرستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہے، مسعود کے علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ ہے، ممند کے علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ ہے. پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ اس طرف اپروچ کر رہی ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کسی نے سوچا ہی نہیں، کوئی سوچا نہیں. اور ہم نے اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی، اور وہ اسپیشل کمیٹی ہم نے اس میں تمام فاٹا کے ایم این ایز، تمام پارٹیز کی نمائندگی لے لی،
تاکہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہیں فاٹا کے لوگوں کے ساتھ اس بارڈر ایریا کے ساتھ ہوئی ہیں اس کو پورا کیا جائے، اور جو کنسٹیٹیوشن میں ایک شہری کی رائٹس ہے اس کو کیسے جو ہے نا ہم ایڈریس کریں. تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے. اسپیشل کمیٹی میں پرائم منسٹر صاحب کی اور تمام اسٹیک ہولڈر کی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آن بورڈ ہے. تو اس پہ ہم اس کی قانونی اور اخلاقی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.